السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے کون سی جگہ پہ رکنا چاہیے، کون سی جگہ پہ نہیں رکنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی آیت پڑھ رہے ہیں اور ایسی آیت کوئی بھی آیت پڑھنے کے بعد جو ہے علامات وقف ایسی آ گئی ہے کہ وہاں پہ آپ رکے ہیں، تو ان میں آپ کو پہچان کرنی ہے کہ کون سا ایسی حرف ہے یا کون سی ایسی علامت ہے جہاں پہ رکیں گے تو اس سے آگے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور کون سی ایسی علامت ہے جہاں پہ رکیں گے تو پیچھے سے پڑھنا ضروری ہے، پیچھے سے نہیں پڑھیں گے تو غلطی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو ان ساری چیزوں کے بارے میں بتائیں گے اس ویڈیو کے اندر آپ نے ویڈیو جو ہے وہ اچھے طریقے سے دیکھنی ہے اور توجہ سے دیکھنی ہے۔ چلیں جی، دیکھیں آپ کے سامنے یہ پیج میں نے رکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے علامات وقف، چند علامات وقف کی تفصیل درج ذیل ہے۔ ٹھیک ہے، میں ویسے بتانے لگا تھا لیکن میں نے کہا یہ پیج بھی آپ لوگ کے سامنے جانا چاہیے تاکہ آپ لوگ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اچھا جی، یہ سب سے پہلے ہے گول دائرہ، جس کو ہم سرکل بولتے ہیں، گول دائرہ بھی بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جہاں پہ ایک آیت ختم ہوتی ہے دوسری آیت کے شروع ہونے میں، یعنی ایک آیت ختم ہوتی ہے دوسری آیت شروع ہوتی ہے، اس کے درمیان میں جو سرکل آتا ہے یہ وہ چیز ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آیت ختم ہوتی ہے دوسری آیت سٹارٹ ہوتی ہے، تو اس وقف کو وقف تام کہا جاتا ہے، اور یہ آیت کے مکمل ہونے کی علامت ہے۔ یہاں پہ ٹھہرنا چاہیے، اگر آپ کے پاس سانس ہے اتنا، آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 آیتیں ملا کے میں پڑھ سکتا ہوں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے بعد ہے میم۔ یہ جو میم ہے اکثر جگہوں پہ آتا ہے، تو یہ جو ہے یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے، اور وہاں پر جہاں پہ بھی یہ میم آئے گا آیت کے درمیان میں تو اس کے رائٹ سائڈ میں یا لیفٹ سائڈ میں، یعنی یا اس کی سیدھی سائڈ پہ دیکھیں گے آپ، یہ جس پیج پہ یہ جس آیت میں آئے گا اس پیج کی مثال کے طور پہ یہ آیت ہے، اب آیت کے درمیان میں یہاں پہ میم آ گیا یا یہاں پہ آ گیا ہے، تو وہاں پر لازمی لکھا ہوگا اس سائڈ پہ پیج کی، جیسے یہ پیج سائڈ بنی ہوئی، اسی طریقے سے قرآن پاک بھی پیج کی سائڈ ہوتی ہے، یا یہ سیدھی سائڈ پہ یا پھر الٹی سائڈ پہ، اس لائن کے بالکل مد مقابل، یعنی اس کے آمنے سامنے سیدھی سائڈ پہ یا الٹی سائڈ پہ لکھا ہوگا وقف لازم۔ ٹھیک ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں پہ، تو جہاں پہ میم آئے گا وہاں وقف لازم لکھا ہوگا، تو یہاں وقف لازم کرنا ضروری ہے، یعنی وقف کرنا ضروری ہے، اس طرح کی میم اگر آ جاتی ہے تو۔ آگے ہے تو، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے، اور اگر آپ نہیں بھی ٹھہرتے، آپ کے پاس اتنا لمبا سانس ہے، آپ ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آگے ہے جیم۔ یہ جیم جو ہے یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، اور نہ ٹھہریں تو بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ٹھہرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ٹھہر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں۔ آگے ہے زا، یہ وقف مجوز کی علامت ہے۔ اب یہاں پر یہ جو وقف مجوز ہے، یہاں ٹھہرنا جائز بھی ہے مگر نہ ٹھہریں تب بھی بہتر ہے، لیکن اگر ٹھہر بھی جاتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی گناہ یا اس طریقے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے صاد۔ صاد یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، اگر یہاں پر بھی رک جاتے ہیں آپ سٹاپ کر سکتے ہیں، تو پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پہ آپ رکے ہیں یعنی کہ اس سے پیچھے سے پڑھیں گے نہیں، اگر وہیں سے آگے سے بھی سٹارٹ کر دیتے ہیں تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا، آگے ہے لام۔ اگر آیت کے اوپر، یعنی جو سرکل ہوتا ہے گول دائرہ، جیسے یہ گول دائرہ بنا ہوا ہے، اس کے اوپر لام آ جاتا ہے، لام لکھا ہو، تو اس میں اگر آپ رک جاتے ہیں یا نہیں رکتے اس میں اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے، اور آیت کے علاوہ یعنی اختلاف ہے رکنا چاہیے یا نہیں رکنا چاہیے، اور کسی جگہ پہ گول دائرہ نہیں، ویسے اگر لام آ جاتا ہے تو وہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے، کیونکہ لام کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، تو نہیں ٹھہرنا چاہیے وہاں پہ، اگر کوئی لام آ جاتا ہے تو وہاں اگر رک بھی جاتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے، پرابلم کی وجہ سے، تو پھر آپ کو پیچھے سے پڑھنا پڑے گا، یا اسی لفظ سے پڑھنا پڑے گا، یا 2 لفظ 3 لفظ پیچھے سے آپ کو اعادہ کرنا پڑے گا، یعنی لوٹانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے، یہ وقف کی علامات آپ کو سمجھ لگ گئی ہوں گی، اور
اگر آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے، ویڈیو اچھی لگی ہے، تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، جو شک و شبہات ہیں وہ ختم ہو سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔